ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ نہیں مائک پکڑا جائے کیونکہ ان کی ایج اس حد تک ہوگی ہے کہ 70+ ہے ان کی ایج, اور وہ اس سچویشن میں ایسی ہوں گی. لیکن جو سب سے کل, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ڈبیٹ ہوتے ہیں نا, اس پہ کوئی ہارتا جیتتا نہیں ہے. اس پہ سننے والے خود اخذ کرتے ہیں کہ مجھے کیا سمجھ آئی ہے, میرے کنسیپٹ کلیئر ہوئے یا نہیں ہوئے. جو مفتی صاحب تھے انہوں نے سائنٹیفکلی, فلوسافیکلی, لوجیکلی, سائنٹزم کا بھی اتنا زیادہ سہارا نہیں لکھا, لیکن فلوسافیکل یعنی لاجیکل فیلسی کی جو بات کر رہے تھے وہ, تو یہ ساری فلاسفی میں آتی ہیں ٹرمز. تو فلوسافیکلی ان کا کام بڑا اسٹرانگ تھا, جبکہ جاوید اختر صاحب جو ہے وہ فلوسافیکل نہیں تھے, ٹھیک ہے, ایموشنز تھے. اس وجہ سے دونوں کسی ایک نقطے پر نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بات جو مین بات کرنے والے, ڈبیٹ کا اینڈ ہر ایک نے دیکھا کہ اوبیسلی سی بات ہے جاوید اختر صاحب کو کچھ سوالات کے جوابات نہیں آئے. اسی طرح ایک دو ویلڈ کویشچن تھا جاوید اختر صاحب کا جو کہ مفتی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا, اور میں خود سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ملنا چاہیے تھا. یہ پوائنٹ یہاں ہو گیا کہ ڈبیٹ کا یہی حاصل ہوتا ہے. لیکن سب سے اچھی بات جو مجھے لگی, جو کہ لوگ اس کو ابھی ڈسکس ہی نہیں کر رہے, دیکھیے ایک بات میں پورے جو تھیسٹ لوگ ہیں میں سب کو کلیئر کر دوں, گوڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو پروو کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. کسی ایتھیسٹ کے پاس ایک دلیل نہیں ہے کہ وہ ثابت کر سکے کہ گاڈ نہیں ہے. وہ جتنی دلیلیں دے گا کہ گاڈ نہیں ہے, ان دلیلوں سے ثابت ہوگا کہ وہ دلیلیں ثابت کریں گی کہ نہیں گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو گاڈ کی ایگزسٹنس پہ تو سوال جتنے مرضی اٹھا لیں 1 2 3 منٹ میں, ٹھیک ہے. میں وہی ڈبیٹ ختم کر دی تھی نا. اسٹارٹ بھی انہوں نے مفتی صاحب نے کر دیا تھا, کنٹینجنسی کا کانسیپٹ دے کے انہوں نے کلیئر کر دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کہ ایوری تھنگ از ڈیپینڈنٹ آن انادر, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی ایک پوائنٹ ہوگا جہاں رکنا پڑے گا, اور وہ ایک پوائنٹ جہاں رکنا ہے وہ خدا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. یہ سائنس بھی مانتی ہے, فلاسفی بھی مانتی ہے, سب کچھ مانتے ہیں, سارے چیز جو ہے نا. سوال کہاں آتے ہیں اصل میں, یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جو ریلیجنس کے گوڈ ہے نا ان کو نہیں مانتے. آپ اگر ایتھیزم کو دیکھیں, ایتھیزم کہتی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ یونیورس ہمیشہ سے تھی. آپ یونیورس کو جب کہتے ہیں ہمیشہ سے تھی, تو آپ یونیورس کو ایک لحاظ سے گوڈ تسلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ خود ایگزسٹ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, وہ بھی بنائی گئی ہے, تو اس کا کوئی بنانے والا. تو یہ تو بڑا آسان پوائنٹ ہے. میں اصل میں اس پوائنٹ کی طرف ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو مین پوائنٹ ہوا ہے. کل دلی میں بیٹھ کے جو مفتی صاحب نے سب سے اچھا کام کیا, ان کی ایک لائن, اسرائیل ہمارے نزدیک ایگزسٹ نہیں کرتا, آکوپائیڈ پیلسٹائن, جو فلسطینی ایک وہاں جو جبر ہو رہا ہے اور اسرائیل والے جو وہاں ظلم و ستم کر رہے ہیں, اس کو دنیا کے سامنے لائے. یعنی دلی, انڈیا جو کہ بہت بڑا حامی ہے اسرائیل کا, وہ وہاں کھڑے ہو کے آپ نے اپنا ایک نیریٹو سیٹ کر دیا کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. وہاں جتنے کویسچن کرنے والے لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور انکلوڈنگ جو موڈریٹر تھا, ٹھیک ہے, سب بات کر رہے تھے کہ ہاں غزہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ رکھا کہ غزہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور غزہ میں رہنے والے کون ہیں جن پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو یہ میں مفتی صاحب کے اس پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ یہ جو انہوں نے پوائنٹ دیا ہے نا, یہ بہترین پوائنٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہی ڈسکشن ہونی چاہیے, اور یہ والی چیزیں زیادہ وائرل کرنی چاہیے, اور یہ زیادہ ٹرینڈنگ میں آنی چاہیے, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ لوگ انڈیا میں بھی جو عام لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں. جیسے آپ ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا تھا, اور ایتھیسٹ نے سوال میں جو ہے بنیاد اس کی بنائی تھی غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا کہ انہوں نے یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. تو یہ بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی, آپ نے بھی بتایا اپنے پوائنٹس کہ واقعی اس طرح سے تھا, اور یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ بتایا ٹرولی اپریشیٹیبل کہ آپ نے بھی نوٹ کیا, اور میرے مائنڈ میں نہیں تھی یہ بات. کیونکہ میں یہی بات کر رہا ہوں, کل سے میں سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں تو ہر دوسری پوسٹ ان کی ہوتی ہے, اور اس پہ کہ ایتھیزم کو رلا دیا, جاوید اختر کو ایسے کر دیا, جاوید اختر جو ہے وہ یہ فلاں فلاں فلاں, یہ پوائنٹس تو ڈسکس ہو رہے ہیں. جو مین پوائنٹ ہے نا وہ ڈسکس نہیں ہوا. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کسی بھی ایتھیسٹ کے پاس کوئی ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ نہیں ہے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تھیسٹ کے پاس بہت سے زیادہ آرگیومنٹس ہیں کہ وہ پروو کر سکتا ہے, وہ ثابت کرتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ڈبیٹ چلنی لمبی ہے نہیں تھی, ٹھیک ہے. وہ تو سٹارٹ میں ہی میں نے کہا نا کہ جب انہوں نے کنٹینجنسی والا ایک پوائنٹ رکھا, اس کا جواب اور انفینٹی ریگریس والا پوائنٹ رکھا, تو وہاں ہی ڈبیٹ ختم تھی. پوائنٹ جو مین نوٹ کرنے والا تھا وہ پیلسٹائن والا تھا, وہ بہت اچھا, وہ ویل اپریشیٹڈ. تو اب ایک سوال کیا جاوید اختر صاحب نے ان سے, دوسرا علامہ کیا نام ہے,
تو ان سے جب سوال ہوا شمائل ندوی صاحب سے تو کہتے ہیں کہ مذہب سوال نہیں کرنے دیتا. اس بات میں ان کی اس بات میں کتنی سچائی ہے. اور دیکھیں مذہب سوال کرنے سے نہیں روکتا, مذہب کے جو اس وقت بیٹھے ہیں اوپر وہ لوگ اس سے روکتے ہیں. کیا واقعی وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی ایسا ڈرامہ, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 8 سال میں ان کو کوئی ایشو ہوا تھا جس سے وہ ریکور نہیں کر پایا. یہ پوسٹ ڈیبیٹ ایک ہوئی ہے, اس میں علامہ شمائل ندوی صاحب نے پھر بیان دیا جس میں وہ مفتی صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ سے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ہیں جاوید اختر صاحب, یہ جو مطلب ملحد ہوئے تو یہ بچپن سے ہی یہ کیوں ایموشنل کی بات کر رہے ہیں, ایموشنز کی کیوں بات کر رہے تھے, کہ وہ بچپن میں ایک ٹراما سے گزرے ہیں جس کی وجہ سے یہ خود کو کبھی کور نہیں کر پائے. میں وہی بات کرتا ہوں نا, وہ شاعر ہیں, شاعر کی دنیا الگ ہوتی ہے, اس کے نزدیک کوئی بھی لاجک کیا, ریشنلٹی کیا, سائنس کیا, ڈزنٹ میٹر, اس کے ایموشنز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ فیلنگس پہ بات کرتا ہے. میں اس پہ بات نہیں کر رہا. سوال کی بات کی کہ آپ نے کہ مذہب سوال کرنے سے روکتا ہے. یار دیکھیں میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کو پڑھا ہے, اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, جاننے کی کوشش کرتا ہوں. میرے تو قرآن مجید میں اللہ جواب دے رہا ہے سوالات کے. ٹھیک ہے, یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو جو یہود و نصارہ تھے وہ کویشچن کرتے تھے اور ان کویشچنز کا جواب اللہ پاک دیتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی وحی کے تھرو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب جو سوال سے ہی, جس میں آپ سوال کر رہے ہیں ان کا جواب مل رہا ہے, تو وہ سوال سے روکتا ہو, سوال سے نہیں روکتا. ہوتا کیا ہے, ایک اس میں کچھ پوائنٹس ڈسکس کر سمجھنے والے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے, ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, جو کلچر ہے نا, ہمارے جو خاص طور پہ جو مولوی حضرات ہیں اور خاص طور پہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ڈگری یا ان کا پڑھنا کتنا ہے. جب ان سے کسی طرح سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس کیونکہ لمیٹڈ نالج ہوتا ہے اور وہ لمیٹڈ نالج میں اس کا جواب نہیں رکھتے, تو وہ پھر ان کو کہہ دیتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے, سوال نہیں کرنا چاہیے یہ والا, یا یہ غلط سوال. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو امام ہیں ہوتے ہیں مساجد کے, ان کو کہنا چاہیے کہ اس چیز کی میں سرچ کر کے بتا دوں گا, یا آپ کسی اور عالم کے پاس جو ہے نا وہ چلے جائیں. تو یہ ایک بہترین ہے کہ آپ, اور جب آپ کسی بڑے عالم کے پاس جائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. بڑے لوگ کام کرتے ہیں اس پہ, جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کی آپ کے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر سیریز دیکھیں, بہت ہی لاجواب سیریز ہے. اس کے بعد آپ ان کو دیکھ لیں, میں انجینئر محمد علی مرزا کے بہت سے کنسیپٹ سے اختلاف کرتے ہوں, لیکن جب وہ توحید کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو سن لیں, آپ ڈاکٹر اسرار کو سن لیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, کسی کو بھی سن لیں, ٹھیک ہے, ان سے سوالات کر لیں تو وہ جواب مل جائے. ایک پوائنٹ, یہ کلچر ایسا ڈیولپ ہوا ہے نا کہ لمیٹڈ نالج کی وجہ سے تو وہ روک دیتے ہیں. تو یہ مذہب نہیں کرتا منع, جو وہاں اس کے ماننے والے ہیں اگر اس کے پاس نالج نہیں ہے تو وہ اس کی وجہ سے ریسٹرکٹ کر لیتا ہے. تو یہ اس کے اوپر